فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ مقامی قبیلے کا ایک سردار بے ضرر سا آدمی ہے اور اسٹیفن براکوڈا کا ممنون ہے، جس کی بنا پر وہ کبھی اس کے خلاف قدم نہیں اٹھا سکتا۔ پھر ہر کسی کے یہاں آنے جانے پر نگاہ رکھی جاتی ہے، اسی طرح بیرونی راستوں پر بھی پوری توجہ مبذول ہے۔ تم یہاں اکیلے وچ ڈاکٹر ہو ہوندو، بے شمار افراد میری ہی شکل اور میرے ہی حلیے کے قبیلے میں گشت کرتے پھرتے ہیں اور ضرورت مندوں کی حاجت پوری کرتے ہیں۔ ان کی تعداد کتنی ہوگی؟ میرے خیال میں تقریباً 27۔ اچھا، کیا وچ ڈاکٹر اگر سرنگوں میں داخل ہو جائے تو اس پر کوئی پابندی ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ یہ وہ بات تھی جو میں تمہیں بتانے ہی والا تھا، اور میرے خیال میں اگر تم وچ ڈاکٹر کی حیثیت سے آوارہ گردی کرتے ہوئے کسی سرنگ کی جانب نکل جاؤ اور اس میں داخل ہو جاؤ تو تمہیں بہت زیادہ خطرہ پیش نہیں آ سکتا۔ دراصل وچ ڈاکٹر کو پورے غور و خوض اور چھان بین کے بعد منتخب کیا جاتا ہے اور انہیں نہایت قابل اعتماد سمجھا جاتا ہے۔ وچ ڈاکٹر کا حلیہ یہی ہوتا ہے جو تمہارا ہے؟ میں نے سوال کیا۔ ہاں، ان کے لیے یہ حلیہ ضروری ہے، لیکن تم اس کے لیے فکر مند نہ ہو۔ اگر تم وچ ڈاکٹر کا بیس بھرنا چاہتے ہو تو میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ وہ کیسے؟ میں نے پوچھا۔ مردہ سانپ میرے پاس موجود ہے، ایک ایسا سانپ جو دیکھنے میں بالکل اصلی معلوم ہو، لیکن دراصل اس کی کھال کے اندر سبز گھاس کی پتیاں بھر دی گئی ہیں اور اصل سانپ محسوس ہوتا ہے۔ تم چاہو تو ذرا سی کوشش سے اسے جنبش بھی دے سکتے ہو کہ دوسروں کو اس کے بارے میں شبہ نہ ہو۔ کیا یہ کارروائی تم نے کسی خاص خیال کے تحت کی تھی؟ نہیں، ہرگز نہیں، بس یہ میرا شوق تھا جو اس وقت میرے لیے کارآمد ثابت ہوگا۔ میں تمہیں مکمل طور پر وچ ڈاکٹر بنا دوں گا، لیکن 28ویں وچ ڈاکٹر کی موجودگی ذرا تشویشناک ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے تم فکر مت کرو ہوندو۔ اگر تم میرا یہ کام کر سکتے ہو تو میں تم سے درخواست کروں گا کہ اولین فرصت میں یہ کام کرو۔ میں حاضر ہوں، ہوندو نے جواب دیا۔ میرے ذہن میں بہت سے خدشات سر ابھارنے لگے تھے۔ پوری طرح غور کرنے کے بعد میں نے ہوندو سے کہا کہ اگر وہ مجھے ایک دن کی اجازت دے دے تو میں اپنے ساتھیوں میں واپس جا کر انہیں اپنی طرف سے ہوشیار کر دوں۔ کوئی حرج نہیں ہے، واپس تمہیں اسی جگہ آ جانا ہے۔ ذرا خیال رکھنا کہ یہاں آتے ہوئے کسی کی نظر میں نہ آؤ۔ ہوندو نے کہا۔ ٹھیک ہے ہوندو، میں تمہاری اس مہربانی کا تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ اب میں چلتا ہوں، اینا تمہیں تمہارے قبیلے تک چھوڑ آئے گی، ہوندو نے کہا اور اینا کو اشارہ کر دیا۔ واپسی میں اینا مسکرا رہی تھی۔ اس نے دلچسپ انداز میں کہا، تم تو بہت تیز نکلے مسٹر علی، تم نے تو میرے باپ ہی کو قبضے میں لے لیا۔ اینا، تمہارا شکریہ ادا کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، میں اس کی کوئی خاص ضرورت بھی محسوس نہیں کرتی۔ اینا نے مجھے دیکھتے ہوئے عجیب سے انداز میں کہا۔ تھوڑی دیر کے سفر کے بعد ہم اس جگہ پہنچ گئے جہاں سے میرا پڑاؤ قریب تھا۔ باقی راستہ ہم نے خاموشی سے ہی طے کیا تھا۔ وہ سامنے تمہارا قبیلہ ہے، اینا نے ایک سمت اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اب میں واپس چلتی ہوں۔ اینا واپس چلی گئی اور میں اس کے اس انداز پر ہنستا ہوا اپنے قبیلے کی جانب چل پڑا۔ قبیلے میں واپس آیا تو نہ بڑ سے ملاقات ہوئی، نہ پروفیسر جوناتھن سے۔ میکنو اور میرے تمام دوسرے ساتھی اپنے مشاغل میں مصروف تھے۔ میں نے بڈ اور جوناتھن کے بارے میں معلوم کیا، لیکن جب یہ پتا چلا کہ جوناتھن تو شروع ہی سے غائب ہے، بڈ ایک بار آیا تھا اور پھر چلا گیا، تو میں نے ایک گہری سانس لے کر کہا کہ ان دونوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے۔ اس کے بعد میں تمام افراد کو بٹھا کر اپنے مشن کی تفصیلات بتانے لگا، لیکن صرف اس حد تک کہ جس حد تک انہیں بتانا ضروری تھا۔ میں نے انہیں ہدایت کی کہ اگر میں کچھ عرصے کے لیے غائب ہو جاؤں تو وہ اپنے طور پر نظم و ضبط برقرار رکھیں اور کسی قسم کی بدنظمی و ابتری کا مظاہرہ نہ کریں۔ پولان اور دوسرے لوگوں کو یہ تمام ہدایات دینے کے بعد میں وہاں سے چل پڑا۔ جس کام کی تکمیل کا میں نے بیڑا اٹھایا تھا اس کے لیے اب زیادہ دیر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ خود ہوندو کو اس بات کی امید نہیں تھی کہ میں رات کے اس حصے میں اس کے پاس پہنچ جاؤں گا۔ جب میں اس کے سامنے پہنچا تو اس نے تحسین آمیز نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، تمہاری بے چینی بتاتی ہے کہ تم اپنے مقصد کی تکمیل ضرور کر لو گے۔ میں بھی اب اس زندگی سے اکتا گیا ہوں اور تمہاری بھرپور مدد کرنے کو تیار ہوں۔
آؤ پھر آج ہی رات میں تمہیں بونیکا کا وچ ڈاکٹر بنا دوں۔ میں نے ہوندو کا شکریہ ادا کیا۔ اینا اس وقت کہیں اور تھی، اس لیے اس سے ملاقات نہیں ہوئی۔ ہوندو نے عجیب قسم کی جڑی بوٹیوں کے عرق سے میرے بدن کی رنگت تبدیل کرنا شروع کر دی اور کافی دیر تک وہ اپنی کاوشوں میں مصروف رہا، اور اس نے میرے چہرے پر ایک محلول آزمایا اور میرے چہرے کے خدوخال تبدیل ہونے لگے۔ یہ محلول چہرے کو متورم کر دیتا تھا اور اس کے استعمال سے دفعتاً مجھے ایک اور شخصیت یاد آ گئی۔ میرے دل میں عجیب سی کیفیت پیدا ہو گئی۔ یہ شخصیت میرے عظیم دوست جوشو کی تھی۔ ایسا ہی محلول اس چینی رہنما نے استعمال کیا تھا اور دوسری بار یہ مجھے ہوندو کے پاس ملا تھا۔ میں نے خاص طور سے اس کے بارے میں سوال کیا۔ ہاں، یہ خاص قسم کی بوٹی کا محلول ہے جو چہرے کو متورم کر دیتا ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جب چہرہ ٹھنڈے پانی سے دھو لو تو معمول پر آ جاتا ہے۔ ٹھنڈے پانی کے علاوہ اور کوئی چیز اس پر کارآمد نہیں ہوتی۔ میں نے ایک گہری سانس لے کر گردن ہلا دی اور ہوندو مجھ پر کام کرنے میں مصروف رہا۔ میں اس سے وچ ڈاکٹر کے اختیارات کے بارے میں دریافت کر رہا تھا، اور ان معلومات کا لب لباب یہ تھا کہ وچ ڈاکٹر دن اور رات کے کسی بھی حصے میں کہیں بھی جا سکتے ہیں۔ ایک طرح سے وہ موزیل کے نمائندے ہوتے ہیں۔ موزیل یعنی اسٹیفن براکوڈا، اور اسٹیفن براکوڈا بعض اوقات ان لوگوں سے براہ راست بھی رابطہ قائم کر لیا کرتا تھا۔ ہوندو نے مجھے بتایا وہ ایک عظیم رہنما کی حیثیت سے یہاں متعارف ہے، لیکن اس کی شخصیت بڑی حیرت انگیز ہے۔ کبھی وہ تمہیں معمولی آدمی کی حیثیت سے عام راستوں پر پڑا مل جائے گا، اور کبھی اس کی شخصیت بہت ہی محترم ہو جاتی ہے۔ وہ در حقیقت اعلیٰ کارکردگی و صفات کا واحد شخص ہے، بذات خود بے حد خطرناک بھی ہے، اس لیے تم اس سے ہر جگہ محتاط رہو گے۔ یہ بات صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تم حتی الامکان خود کو چھپائے رکھو، اور یہ سوچ کر مطمئن نہ ہو جاؤ کہ وچ ڈاکٹر کی حیثیت سے اب تمہیں کوئی خطرہ ہی نہیں۔ میں نے تمام ہدایات لینے کے بعد گردن ہلا دی، اور اس کے بعد ہوندو نے وہ مردہ سانپ میرے بدن پر لاد دیا، جو اگر اپنی اصلی حالت میں ہوتا تو کم از کم 1.5 من سے کم نہیں ہوتا، لیکن چونکہ سوکھا اور خشک سانپ تھا جس میں کھال اور گھاس کے علاوہ کسی چیز کا وزن نہیں تھا، اس لیے مجھے اپنے بدن پر زیادہ بار محسوس بھی نہ ہوا، لیکن اس قدر شاندار اور جاندار چیز تھی وہ کہ میں حیران ہو گیا۔ میں نے ہوندو سے کہا، یہ تو ربر کا معلوم ہوتا ہے۔ ہاں، دراصل اس کی کھال ایک خاص طریقے سے ہنوت کی گئی ہے۔ تمہیں مصری طریقہ ہنوت معلوم ہوگا۔ اس کھال کو اسی طریقے سے محفوظ رکھا گیا ہے، اور یہ لچک جو اس سانپ میں پائی جاتی ہے اس گھاس کی وجہ سے ہے جو اس کے جسم میں محفوظ ہے۔ یہ گھاس ربر کی طرح ہی لچکدار ہے۔ تمہیں یقیناً اس بات کا علم بھی ہوگا کہ ربر بھی درختوں ہی سے پیدا ہوتی ہے۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں مسٹر ہوندو۔ میں نے معترف انداز میں گردن ہلائی۔ تم اب مکمل ہو۔ اگر میرے پاس آئینہ ہوتا تو میں تمہارے سامنے پیش کر دیتا۔ اس وقت کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم وچ ڈاکٹر نہیں ہو۔ سانپ کی اسی لچک سے تم فائدہ اٹھا سکتے ہو اور اس کو ذرا مہارت سے جنبش دے سکتے ہو۔ یہ تمام کام میں خود کر لوں گا، تو بس اب جاؤ، اور مزید کسی شے کی ضرورت ہو تو مجھے بتاؤ۔ ہوندو نے کہا، نہیں شکریہ، اس کے علاوہ مجھے اور کچھ درکار نہیں ہے۔ میں نے کہا، اس وقت شاید رات کا تیسرا پہر تھا جب میں ہوندو کے ٹھکانے سے باہر نکل آیا۔ اب میری شخصیت بالکل بدل چکی تھی۔ میں ننگے پاؤں بستی کی جانب چل پڑا جہاں مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ کہیں کہیں اکا دکا افراد کسی مصروفیت میں الجھے ہوئے نظر آ جاتے تھے، لیکن میں نے ان میں سے کسی کی جانب توجہ نہیں دی اور بستی کے مختلف گوشوں میں چکراتا پھرا، یہاں تک کہ میرا رخ اس بت کی جانب ہو گیا جو یہاں فساد کی جڑ بنا ہوا تھا، اور جس کی وجہ سے افریقہ کے یہ نیم وحشی قبائل اسٹیفن براکوڈا کے قبضے میں آ گئے تھے۔ بت کے اطراف میں مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ قربان گاہ کے چبوترے پر خون بکھرا ہوا تھا جو جم کر سوکھ گیا تھا۔ اسے غالباً صاف کرنے کی ضرورت نہیں محسوس کی جاتی تھی۔ میں وہاں سے ہٹا اور اب میرا رخ ان پہاڑیوں کی جانب تھا جن کے بارے میں ہوندو نے مجھے بتایا تھا کہ وہ اسٹیفن براکوڈا کا مسکن ہے۔ جرائم کی دنیا کے اس خطرناک آدمی نے اپنے تحفظ کے لیے کیا کچھ بندوبست نہ کیا ہوگا، اس بات کا احساس میرے دل میں موجود تھا، لیکن میں ان راستوں کا اجنبی راہی نہیں تھا۔ میں اس قسم کے جرائم پیشہ لوگوں کے بارے میں اچھی طرح جانتا تھا۔ اگر ان سے غلطی نہ ہو تو ان کو فنا کرنا ممکن نہ ہو، لیکن غلطیاں ہوتی ہی ہیں، اور یہ بات میرے ذہن میں پوری طرح پختہ تھی کہ اسٹیفن براکوڈا نے اپنی تباہی کے لیے کچھ نہ کچھ راستے ضرور چھوڑے ہوں گے۔
مجھے انہی راستوں کی تلاش تھی۔ پہاڑیوں تک کا راستہ بہت زیادہ دشوار نہیں ثابت ہوا۔ میں ان تک پہنچ گیا۔ وہاں گھنے درخت موجود تھے۔ ایک جگہ ایک درخت کی جڑ میں نے ایک وچ ڈاکٹر کو سوتے ہوئے دیکھا۔ اس کا سانپ اس کے سینے پر موجود تھا اور پھنکا رہا تھا۔ میں اس سے بچتا ہوا آگے بڑھ گیا اور پھر ان پہاڑیوں کے نزدیک پہنچ گیا۔ ایک عظیم الشان غار کا دہانہ میری نگاہوں کے سامنے تھا، لیکن اس غار میں داخل ہونے کے بجائے میں اس کے عقبی حصے کی طرف چل پڑا۔ عقبی حصے میں نے تقریباً 1 فرلانگ کا سفر طے کرنے کے بعد ایک عجیب و غریب جگہ دیکھی۔ یہ جگہ ایک پیالہ نما وادی کی شکل میں تھی، لیکن حیرت انگیز بات یہ تھی کہ اس کے اوپر چوڑے پتوں والے درخت اس طرح جھکے ہوئے تھے کہ وادی تقریباً چھپ جاتی تھی۔ مجھے اس کا سراغ بھی بڑے عجیب انداز میں ملا تھا۔ میں جب اس پیالہ نما وادی کے قریب پہنچا تو مجھے یہ اندازہ نہیں ہو سکا کہ پتوں سے ڈھکے ہوئے اس میدان کے نیچے ایک گہری وادی موجود ہے۔ البتہ ہموار زمین کے ساتھ ساتھ ان پتوں کو دیکھ کر بڑی حیرت ہوتی تھی اور میں نے وہاں قدم رکھ دیا تھا، لیکن میرا یہ قدم تحت الاسرا کی جانب سفر کرتا ہوا محسوس ہوا۔ میرے پیروں کے نیچے سے ایک دم زمین نکل گئی تھی۔ بے اختیارانہ انداز میں نے دونوں ہاتھ پھیلا کر کوئی غیر مرئی شے پکڑنے کی کوشش کی تو ایک چوڑے پتوں والی شاخ میرے ہاتھ میں آ گئی اور اس شاخ میں اتنی لچک تھی کہ وہ میرا وزن سنبھال نہ پائی اور نیچے جھک گئی۔ البتہ اگر اس شاخ میں ایسی لچک نہ ہوتی اور وہ کمزور ہوتی تو یقیناً میں نقصان اٹھاتا۔ میں اس طرح نیچے جھکتا چلا گیا جیسے کسی پیراشوٹ کے ذریعے خلا سے زمین کی طرف سفر کر رہا ہوں۔ یہ سب کچھ اتنی تیزی سے ہوا تھا کہ اس میں میرے ارادے کا کوئی دخل نہ تھا۔ شاخ پکڑنے سے لے کر نیچے زمین تک پہنچنے کا عمل قطعی غیر اختیاری تھا۔ میرے ہاتھ پاؤں کسی خود کار نظام کے تحت خود بخود حرکت کرتے چلے گئے تھے اور جب میرے پاؤں زمین سے لگے تو میں نے فوراً ہی شاخ چھوڑ دی۔ خاصی زوردار آواز کے ساتھ وہ شاخ مڑ کر اپنی جگہ واپس پہنچ گئی۔ میں تقریباً 15 فٹ کی گہرائی میں اتر گیا تھا اور یہاں میں نے ان درختوں کے تنے دیکھے جو بالکل پتلے پتلے رسیوں کی شکل میں تھے، لیکن اتنے مضبوط اور اتنے لچکدار کہ حیرت ہوتی تھی۔ یہاں سے مجھے وہ دیواریں صاف نظر آ رہی تھی جو قدرتی پہاڑوں کی تھی، لیکن سپاٹ اور پیالہ نما ڈھلان کی مانند۔ میرا دل سینے میں بری طرح دھڑک رہا تھا۔ اگر درخت کی یہ شاخ اس قدر لچکدار نہ ہوتی اور میرے ہاتھ نہ آتی تو یقیناً 15 فٹ کی بلندی سے بے اختیار ہو کر گرتے ہوئے پتہ نہیں میرے بدن کے کون کون سے حصے ٹوٹ پھوٹ جاتے۔ بہرطور یہ بھی تائید غیبی تھی۔ خدا نے یہاں بھی میری مدد کی تھی اور میں اس ہولناک جگہ پہنچنے کے بعد یہ سوچ رہا تھا کہ یہ برا ہوا یا بہتر ہوا۔ یقیناً خدائے قدوس نے مجھے یہاں تک پہنچانے میں کوئی مصلحتی سمجھی ہوگی اور یہ مصلحت تھوڑی ہی دیر کے بعد میری نگاہوں میں آ گئی۔ پیالہ نما وادی کے عین درمیان میں ایک شاندار قسم کا ہیلی کاپٹر کھڑا ہوا تھا۔ یہ ہیلی کاپٹر کینوس سے ڈھکا ہوا تھا، لیکن مکمل طور پر نہیں۔ اس کا پچھلا حصہ نمایاں تھا، جس کی وجہ سے مجھے اس کے بارے میں اندازہ ہوا تھا، ورنہ کینوس سے ڈھکی ہوئی شے کو میں بخوبی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میرے قدم ہیلی کاپٹر کی جانب بڑھ گئے اور پھر میں اس کے قریب پہنچ گیا۔ میرے کان آہٹوں پر لگے ہوئے تھے۔ یقیناً ہیلی کاپٹر کی حفاظت کے لیے کچھ افراد یہاں ضرور ہوں گے، لیکن چند لمحے آہٹے لینے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ کسی ذی روح کا وجود وہاں نہیں تھا۔ ہیلی کاپٹر کا کینوس ہٹا کر میں اس کے اندر داخل ہو گیا اور اس کی مشینری کا جائزہ لیتا رہا۔ دفعتاً ہی میرے ذہن میں ایک خیال آیا، اسٹیفن براکوڈا نے یہ ہیلی کاپٹر بلا وجہ یہاں نہ چھوڑا ہوگا۔ ویسے بڑی شاندار بات تھی۔ پتوں میں ڈھکے ہوئے اس پیالہ نما ہیلی کاپٹر کے بارے میں شاید ہی کسی کو اندازہ ہو سکتا۔ ہیلی کاپٹر میں داخل ہونے کے بعد میں نے تھوڑی دیر تک کچھ سوچا اور پھر ہیلی کاپٹر کی مشین کو چھیڑنے لگا۔ تھوڑی دیر تک میں اسے ادھر ادھر کرتا رہا، پھر میں نے اس کے انجن والے حصے میں ہاتھ ڈال کر اس کے تار تلاش کرنا شروع کر دیے اور تھوڑی دیر کے بعد تاروں کے ایک گچھے کو میں اس کی جگہ سے اکھاڑنے میں کامیاب ہو گیا۔ یہی نہیں بلکہ جو تار جہاں سے اکھڑ سکتے تھے وہ میں نے اکھاڑ لیے اور انہیں مٹھی میں دبائے ہوئے ہیلی کاپٹر سے باہر نکل آیا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اب ہیلی کاپٹر کی مشین اسٹارٹ ہو سکتی ہے یا نہیں۔ اپنی دانست میں نے ہیلی کاپٹر کو ناکارہ کر دیا تھا اور اسے میں اپنی ایک بڑی کامیابی سمجھتا تھا۔ تاروں کو لیے ہوئے میں آگے بڑھتا رہا۔ اب میں سوچ رہا تھا کہ درختوں سے ڈھکی ہوئی اس وادی سے باہر نکلنے کا کیا ذریعہ ہو سکتا ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے میں بالآخر اس دیوار کے قریب پہنچ گیا جو اس پیالہ نما وادی کی مشرقی دیوار تھی۔
اور اس مشرقی دیوار میں مجھے ایک چھوٹا سا سوراخ نظر آیا۔ سوراخ اتنا تھا کہ ایک آدمی بیٹھ کر بآسانی اس میں داخل ہو سکتا تھا۔ اگر میرا اندازہ غلط نہیں تھا تو یہ سوراخ یقیناً اسٹیفن براکوڈا کی رہائش گاہ کی جانب جاتا تھا۔ ایک لمحے تک میں دل میں سوچتا رہا اور پھر خدا کا نام لے کر سوراخ میں داخل ہو گیا۔ بیٹھ کر آگے بڑھتے ہوئے مجھے کم از کم 20 منٹ تک سفر کرنا پڑا۔ 20 منٹ کا یہ سفر تقریباً 60-70 گز کے قریب تھا، اور اس کے بعد میں ایک کشادہ غار کے دہانے پر کھڑا ہوا تھا جو بالکل سنسان اور ویران تھا۔ غار کی دیوار میں روشنی کے لیے ایک بلب لگا ہوا تھا جس روشنی بکھر رہی تھی، گویا یہاں الیکٹرک کا باقاعدہ نظام قائم کر دیا گیا تھا۔ غار کے تینوں حصوں میں 3 بڑے سوراخ نظر آ رہے تھے۔ اب ان میں سے کون سا سوراخ اسٹیفن براکوڈا کی رہائش گاہ کی جانب جاتا تھا، اس کا اندازہ لگانا تھا۔ بالآخر میں نے مغربی سمت کا ایک سوراخ اپنے لیے منتخب کیا اور اس میں داخل ہو گیا۔ اس میں کافی کشادہ جگہ تھی، صرف ایک آدمی یہاں سے گزر سکتا تھا، لیکن یہ کم از کم 50 گز لمبی سرنگ تھی جو ڈھلان میں چلی جاتی تھی۔ میں سوراخ میں اترتا رہا۔ روشنی کا یہاں مکمل بندوبست کیا گیا تھا، چنانچہ کسی بھی جگہ تاریکی نہیں پھیلی ہوئی تھی۔ اس رنگ کو عبور کرنے کے بعد میں ایک اور غار کے دہانے میں داخل ہو گیا جس سے سیڑھیاں اوپر کی جانب جاتی تھی، اور اب جب کہ یہاں آ گیا تھا تو یہ سوچنا بیکار تھا کہ مجھے آگے بڑھنا چاہیے یا نہیں۔ میں سیڑھیاں عبور کرتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا۔ یہ ایک بہت ہی کشادہ سرنگ تھی جو نہ جانے کہاں پہنچتی تھی۔ میں آگے بڑھتا رہا اور بالآخر ایک ایسے حصے میں پہنچ گیا جہاں مجھے اپنے سر پر کھلا آسمان نظر آ رہا تھا اور میرے سامنے ایک کشادہ میدان نما جگہ تھی۔ اس میدان نما جگہ میں مجھے بہت ہی حیرت انگیز قسم کی مشینیں نظر آئیں۔ مجھے تعجب ہوا کہ ان مشینوں کو اس کھلی جگہ میں کیوں چھوڑ دیا گیا تھا۔ مشینوں کے پاس کوئی آپریٹر بھی موجود نہیں تھا۔ میں آگے بڑھتا رہا اور ابھی میں نے زیادہ فاصلہ طے نہیں کیا تھا کہ دفعتاً عقب سے کوئی ٹھوس چیز میرے شانوں کے درمیان پڑی اور میں بلبلا کر پلٹ پڑا۔ ایک شخص جس نے اپنا چہرہ خاص قسم کے نقاب میں ڈھکا ہوا تھا اور جسم کا باقی حصہ کھلا ہوا تھا، مجھ پر حملہ آور ہوا تھا۔ اپنی دانش میں اس نے وہ موٹی ڈنڈے نما شے پوری قوت سے میرے سر کی پشت پر مارنے کی کوشش کی تھی۔ یہ دوسری بات ہے کہ میرا سر بچ گیا تھا اور وہ میرے شانوں کے درمیان پڑی تھی۔ درد کی ایک لہر میرے بدن میں اٹھی تھی، لیکن اب جب کہ میرا مد مقابل میرے سامنے آ گیا تھا تو اس سے نبرد آزما ہونا ضروری تھا۔ میں نے اس کی دوسری ضرب سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو سنبھالا۔ حملہ آور انتہائی پھرتیلا تھا، وہ پے در پے وار کر رہا تھا۔ دفعتاً میں زمین پر لیٹ گیا اور میں نے دونوں پاؤں اوپر اٹھا کر اس کے پیٹ پر مارے۔ میری یہ کوشش کارگر رہی تھی۔ حملہ آور کی حلق سے ایک چیخ نکلی اور وہ اچھل کر دور جا گرا، لیکن کافی طاقتور آدمی معلوم ہوتا تھا۔ نیچے گرتے ہی وہ پلٹا اور کروٹ کے بل اٹھ کر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ میرے لیے اب اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ میں اسے ہلاک کر دوں، چنانچہ میں نے سانپ اپنے بدن سے اتار دیا اور اب میں اسے فیصلہ کن مقابلے کے لیے تیار تھا۔ وہ اپنے ہتھیار تولتے ہوئے پینترے بدل رہا تھا۔ تمہاری موت اب تم سے دور نہیں ہے۔ زندگی کی آرزو ہے تو مجھ سے گفتگو کرو۔ ممکن ہے اپنے مقصد کے حصول کے لیے تم سے کچھ معلومات حاصل کر کے میں تمہیں زندہ چھوڑ دوں، میں نے شفاف لہجے میں کہا۔ میرے ان الفاظ کا حملہ آور پر خاطر خواہ اثر ہوا اور وہ 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اب وہ چہرے پر چڑی نقاب کے پیچھے سے مجھے گور رہا تھا۔ کیا معلوم کرنا چاہتے ہو؟ اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ یہ ہتھیار میرے قدموں میں ڈال کر مجھ سے زندگی کی بھیک مانگو، میں نے غراتے ہوئے کہا۔ اب تو مانگنی ہی پڑے گی کیونکہ مقابلہ علی یار خان سے ہے، نقاب پوش نے کہا، اور اب میرے چونکنے کی باری تھی کیونکہ یہ آواز میرے لیے اجنبی نہیں تھی۔ یہ پروفیسر جوناتھن کی آواز تھی۔ پروفیسر، میں نے سرسراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہاں، میرے خیال میں بال بچ گیا ہوں میں، تو آپ یہاں پہنچ گئے بڑی مشکل سے، مجھے اندازہ ہے، میں نے آہستہ سے کہا، لیکن تم نے جو روپ دھارا ہے وہ بھی کمال کا ہے اور میرے خیال میں خطرناک بھی۔ اس جگہ کے بارے میں کیا رائے ہے پروفیسر؟ ہاں، میری توقع کے برعکس نہیں ہے، لیکن علی، یہ قدرتی بات ہے کہ مجرم اپنے تعاقب کے لیے نشان چھوڑ دیتا ہے۔ براکوڈا اپنی اس دنیا سے حد سے زیادہ مطمئن ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی اس کی بہت بڑی کمزوری ہے۔ اس نے اپنی تمام توجہ بیرونی راستوں پر رکھی ہے، اندرونی طور پر اس نے سخت انتظامات نہیں کیے۔ یہی میں کہہ رہا تھا۔ پھر اب کیا پوزیشن ہے پروفیسر؟ آپ نے یہاں کیا مشاہدہ کیا؟ آؤ میں تمہیں اس شعبدے کی حقیقت بتاؤں۔ پروفیسر مجھے ساتھ آنے کا اشارہ کر کے چل پڑا۔
تھوڑی دیر تک ہم سرنگوں میں سفر کرتے رہے، اس کے بعد ایک جگہ پہنچ گئے۔ اب ہم اس آسمانی دیوتا کے پیٹ میں ہیں۔ آؤ، پروفیسر نے کہا۔ ہم سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اوپر پہنچ گئے۔ یہ بت کی آنکھیں ہیں۔ میں نے ایک سوراخ سے آنکھ لگا دی۔ بونیکا گہری نیند سو رہا تھا۔ بہت دور قیام پذیر قبیلوں میں آگ روشن تھی۔ قربانی کا چبوترا صاف نظر آ رہا تھا۔ عمدہ جگہ ہے، میں نے تبصرہ کیا۔ دیواروں میں سپیکر لگے ہوئے ہیں، پروفیسر بولا۔ میں اس کے نظام کے بارے میں کچھ باتیں معلوم کر چکا ہوں۔ یقیناً کر چکے ہوگے۔ اس جگہ سے اس بت کے ذریعے حالات کنٹرول کیے جاتے ہیں۔ یہاں مختلف طریقوں سے کام کیا جاتا ہے۔ کبھی کبھی براہ راست بھی نشریات کی جاتی ہیں، اور اگر اس کی ضرورت نہ ہو تو پھر ریکارڈ کیا ہوا کیسٹ اس جگہ سے کام کرتا ہے۔